بات کریں گے ایک ایسی ایڈکشن کی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی جیسے سانس آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ تقریباً سانس کی طرح سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے جب ہمارے ہاتھ میں وہ ڈیجیٹل ڈرگ موجود نہیں ہوتی. بالکل ایسی ہے. اور آج کل ہم جس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے ہاتھ میں موبائل فون نظر آتا ہے. اس میں ہم خود بھی شامل ہیں. ویسے ہم اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار نہیں دے رہے ہیں. بری ذمہ واقعی میں نہیں ہم قرار دے رہے کیونکہ ہم لوگوں کی لائف اسٹائل ہم نے بنا لیا اس کے ساتھ ہی کہ ہم نے ہمارے ہاتھ میں جب تک فون ہے تب تک ہم لوگ سیف بھی، ہم لوگ ویل انفارم بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں فون ہے تو ہمارا ہر کچھ ہمارے پاس ہے. لیکن یہ فون کتنا زیادہ اس کی ایڈکشن جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے ہمارے صحت کے لیے، ہماری ذہنی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے. یہ ساری چیزیں ہمیں آج جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل اس کو کسی نشے سے کم نہیں کہا گیا. جس طرح سے ڈیجیٹل ڈرگ کی میں بات کر رہا تھا، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، مطلب ہر جگہ پہ ہم بات کریں تو موبائل فون کا جو استعمال ہے وہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہماری زندگی اس کے بغیر نامکمل ہمیں لگتی ہے. کوئی ایسی چیز مطلب کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم انکمپلیٹ ہیں کسی طرح سے. ضرورت اس کی ہے، اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، بہت اہم ہے، لیکن حد سے زیادہ جب استعمال ہے تو وہ ہمارے لیے ایک برائی بنتا چلا جا رہا ہے یہ موبائل فون. اور اس سے کیا زندگی پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہی ہم نے جاننا ہے. ہمارے ساتھ ماہر نفسیات موجود ہیں ڈاکٹر علی اجمل صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. مارننگ. ڈاکٹر صاحب موبائل فون ہماری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے. ہمیں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں بھی رہنا ہے. پھر جس طرح سے آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں واقعات پتہ ہونے چاہیے، ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن اس کے مضر اثرات کیا ہیں، نیگیٹو ایسپیکٹس کیا ہیں اس کے، اور کب شروع ہو جاتے ہیں وہ؟ جی دیکھیں، اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. ہم جتنا سمجھتے ہیں اس سے شاید زیادہ ہیں. اب اس میں اگر بات کریں کہ دیکھیں آج کل ہر شخص جو ہے وہ موبائل، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارا کچھ گزارا بھی نہیں ہے اور کچھ ہمیں ظاہری بات ہے ہماری کچھ پروفیشنل ضروریات بھی ہیں، ہم نے ان ٹچ رہنا ہے لوگوں سے، تو سارے لوگ موبائل فون آج کل اور اس طرح کی ایپس یوز کرتے ہیں. اس میں سے نا کچھ لوگوں کو اس کی باقاعدہ طور پہ ایڈکشن ہوتی ہے. اس میں سے پھر ہم فردر کیٹیگرائز کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو کم اور کچھ لوگوں کو زیادہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کے اثرات کیا ہیں، برے اثرات، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بالکل اسی طرح کی ایڈکشن ہے جیسے کوئی دوسری ڈرگ کی ایڈکشن ہے. کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، کوئی اور الکوہل وغیرہ یوز کرتا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح کی ایڈکشن ہے. اور باقاعدہ طور پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایڈکشن میں شامل کر دیا ہے. یہ اب ایک فارملی یہ ایک ڈیزیز ڈائیگنوس ہو گئی ہے اگر کسی کو یہ ایڈکشن ہے تو. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم فون یوز کرتے ہیں تو ہمارا جسم اس کا عادی بن جاتا ہے. یہ صرف مائنڈ کی بات نہیں ہے. جس طرح سے ہم نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ہم فون کے، انٹرنیٹ کے اور دوسرے تیسرے جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو ایک حد سے زیادہ یوز کرنے سے ہم اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں جسمانی طور پہ. اس کو اگر میں سادہ الفاظ میں بتاؤں تو دیکھیں ہمارے مائنڈ میں ایک ہارمون، ایک کیمیکل ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اب جب ہم جتنا فون یوز کرتے ہیں، جتنا ہم سوشل میڈیا پہ ان رہتے ہیں تو اتنا ہی ڈوپامین زیادہ ہماری باڈی میں ریلیز ہوتا ہے. اب ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے، ڈوپامین کی ہمیں ریلیز کرانے کی عادت پڑ جاتی ہے. اب جب ڈوپامین ریلیز نہیں ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کوئی نشہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ کمنگ بیک ٹو ایئر کوسچن کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اب دیکھیں اس پہ ہمیں بہت زیادہ ہم ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے. اگر ہمیں یہ نہ ملے، جیسے کسی دوسرے ایڈکٹ کو کوئی چیز نہیں ملتی، تو ہم بے چین ہونے لگ جاتے ہیں، ہمارے جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہم بھاگتے ہیں اس کی طرف. اور پھر یہ بھاگنا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے سوشل ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں. آج کل جتنے زیادہ موڈ پرابلمز ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ تو اس کے اتنے عادی ہوتے ہیں اور وہ اتنے ریکلیس ہو جاتے ہیں کہ ڈرائیونگ کرتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، موٹر سائیکل چلاتے وقت، بیزی روڈ پہ وہ ساتھ موبائل فون یوز کر رہے ہیں. اور وہ کسی کام کی وجہ سے زیادہ تر لوگ نہیں یوز کر رہے، وہ کر رہے ہیں اپنے اس ایڈکشن کو، وہ جو ان کے جسم ڈیپینڈ کر چکا ہے ڈوپامین کا، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر اور بھی اس پہ اثرات پہ بات کریں تو خاص طور پہ اگر بچوں پہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں. میرے پاس آج کل اگر کلینک میں 10 بچے کسی پرابلمز میں آ رہے ہیں تو ان میں سے کم جو 3 ہیں، ہر 10 میں سے 3 بچے ان کی وجہ ہی
ہی اس کا زیادہ استعمال ہے. اچھا موڈ ان سوئنگز آ رہے ہیں بچوں میں, وہ چڑچڑے ہو رہے ہیں, ضدی ہو رہے ہیں, ماں باپ کی بات نہیں مانتے, اور پھر obviously پیرنٹس کو بھی ایک حد تک اس کی ایڈکشن جو ہے وہ ہے. تو اگر اس کے اوور آل دیکھیں تو اس کے نہ صرف ہمارے جسمانی صحت بلکہ ذہنی صحت اور اس کے علاوہ ہمارے سماجی معاملات میں بھی اس کے بہت زیادہ جو ہیں وہ نقصانات ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن اگر جس بندے کو ایڈکشن ہو رہی ہے تو اس کے ارد گرد والے لوگ جو ہیں وہ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے بھائی اس کو ایڈکشن ہو رہی ہے, اب اس کو ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, تو ان چیزوں کو پھر وہ کنٹرول کر سکے تاکہ یا خود بندے کو ریئلائز کب ہوگا کہ اس کو اس چیز کی ایڈکشن ہو گئی ہے؟ جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا کہ آپ کو آیا ایڈکشن ہو گئی ہے یا نہیں, اگر ہوئی ہے تو کس حد تک ہے, تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا, اس میں نا کچھ ریڈ سائنز ہیں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں, آپ کمپلشن محسوس کرتے ہیں, جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے کسی پروفیشنل انگیجمنٹ کے دوران یا آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب آپ کو موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے, تو آپ جسٹ ایک لائٹ سی کمپلشن فیل کرتے ہیں اپنے کوئی میسیجز چیک کرنے کے لیے, حالانکہ ضرورت نہیں ہے, لیکن جسٹ آپ کو ویسے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ اس کا استعمال اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ کی ریلیشن شپ خراب ہونے لگ جائیں. آج کل بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں کہ ہسبینڈ وائف آپس میں بات نہیں کرتے, ٹائم نہیں دیتے, موبائل فون یوز کر رہے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے. تو یہ بھی ایک ریڈ سائن ہے کہ جب آپ کی یہ جو ایوری ڈے لائف میں یہ چیزیں افیکٹ کرنا شروع کر دیں, وہ آپ کی صحت, جسمانی صحت بھی ہو سکتی ہے, آپ کا موڈ سوئنگز بھی آ سکتے ہیں, اور آپ کے سماجی معاملات بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ ریڈ سائنز آ جائیں, اچھا پھر اس میں جتنے زیادہ یہ ریڈ سائنز آئیں اتنا ہی زیادہ ہم ایڈکشن میں کوئی شخص کہتے ہیں کہ وہ مبتلا ہے. ایک شخص ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ سارے شخص ایکسٹریم ایڈکشن پہ ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس کی ایڈکشن میں آج کل مبتلا ہیں, لیکن ایکسٹریم ایڈکشن کم ہے. لیکن اگین زیادہ تر لوگ ایڈکشن میں ہیں. وہ ریڈ سائن جو ہیں وہ شاید کراس کر گئے ہیں, لیکن وہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اہم چیز ہے جو میں آپ سے پرسنلی جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے کہ جو زیادہ ایڈکٹ ہیں, جو میری ڈیفینیشن کے مطابق, جو میرا دماغ ایک ڈیفینیشن بناتا ہے اس کے مطابق جو زیادہ لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں, ہر وقت رہتے ہیں, ایک تو معاملہ یہ ہے نا کہ وہ آپ کی بات پہ دھیان کم دے رہے ہوتے ہیں. چلیے یہ تو نیچرل ہے کہ آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی یادداشت کے اوپر بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, وہ یادداشت کے مسائل ہو رہے ہیں. جیسے کہ ان کو آپ نے کوئی کام کہا ہے, وہ تھوڑی دیر بعد اس کو بھول جائیں گے, اور پھر جب آپ ان کو یاد کہیں گے وہ کہیں گے یار اوہو مجھے یاد نہیں رہا تھا. کیا یہ بھی موبائل ایڈکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یا یہ ایسا نہیں ہے, یہ ویسے ہی کوئی پرابلم ہے؟ نہیں, بالکل, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں یادداشت پہ اثر ہو رہا ہے. اور یہ یادداشت کا اثر تو صرف اس کا ایک ایسپیکٹ ہے, نو ڈاؤٹ کہ یادداشت جس سے ہماری متاثر ہو رہی ہے. اس کے بعد ہماری اٹینشن ڈیفیسٹ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ایموشنل پرابلمز آ رہے ہیں, موڈ سوئنگز آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے سوشل میڈیا میں اتنا انوالو کر لیا کہ ہم ایک حد تک اپنی جو ریئلٹی ہے, جو فزیکل ورلڈ ہے, اس سے ہم نے وڈرا کر لیا ہے. اور ہم اس میں ٹھیک طرح سے یہ جو وڈرا کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ہلوسینیشن ہی ہونے سٹارٹ ہو گئے, وہ تو کم ہے, لیکن وڈرا کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم پراپر اس میں ان نہیں ہیں جتنا ہمیں ان ہونا چاہیے. تو یہ اس کے یہ سارے مسائل ہو گئے نا. اب یہ سارے ہمیں غور سے سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سولوشن بھی تو ہونا چاہیے. بچوں کا موبائل ٹائم کیا ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے ضرورت تو پھر کیا بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور بڑوں کا موبائل ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, موبائل ٹائم میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ تو لوگوں کی نیچر آف ورک ایسا ہے کہ ان کو موبائل فون زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے, اس چیز کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کو موبائل فون کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اپنی سیٹسفیکشن اور فار دی فن انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں, اور اب آپ کی وہ عادت بن گئی ہے. اچھا, یہ جو اسکرین ٹائم ہے اس کو جتنا کم سے کم ہو سکے اتنا بہتر ہے. میکسیمم 1 گھنٹہ, یا اگر کسی کی نیچر ایسی ہے کہ اس کو موبائل فون سے زیادہ انٹریکٹ کرنا پڑا ہے تو 2 گھنٹے. اس سے زیادہ ہمیں نہیں یوز کرنا چاہیے. اور بائی دا وے اس میں وہ بھی ٹائم شامل ہے جو آپ کی پروفیشنل انگیجمنٹ ہے, یہ صرف یہ فن والا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے زیادہ موبائل فون اگر کوئی شخص اپنے پروفیشنل حوالے سے بھی یوز کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو خاص طور پہ بچوں کے لیے اسکرین ٹائم جتنا کم ہو اتنا زیادہ ہے. آج کل زیادہ تر جیسے میں نے کہا کہ بچوں میں مسائل ہی اسکرین ٹائم کی وجہ سے, منیمم پاسبل اسکرین ٹائم جو ہے وہ بچوں کو ہمیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر علی اجمل صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سب سویرے پاکستان سے آپ بات کرتے, بڑا اہم معاملہ ہے.